السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کپتان 24 نومبر کی کال سے پہلے ہی سرخرو ہو چکا ہے۔ سسٹم نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پچھلے 2 سالوں سے عمران خان کے خلاف سازشیں کیں یا خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ڈکلیئر کرنے کے حوالے سے جو کچھ ہوا، سازشی ٹولہ کہا گیا، انتشاری ٹولہ کہا گیا، پھر 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کہا گیا عمران خان کو، لہٰذا آج وہ سارے کا سارا پروپیگنڈا، وہ ساری کی ساری محنت کوڑے دان میں جا چکی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید کی جانب سے آج عمران خان کی 4 ضمانتوں کا تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور 9 مئی کا مکمل طور پر پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کے جج ارشد جاوید کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ دیکھیں، پروسیکیوشن یہ کہتی ہے کہ عمران خان اسلام آباد جا رہا تھا، گاڑی کے اندر 9 مئی کی پلاننگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ ایک پولیس والا کانسٹیبل بھی موجود تھا جس نے یہ ساری گفتگو سنی۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتنی بڑی ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی اور اس پولیس والے نے یہ ساری سازش سن لی تھی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پولیس والے نے اپنے اعلیٰ افسران کو وہ سازش کیوں نہیں بتائی۔ دوسرے نمبر پہ خان تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار ہوا، جس طرح سے رینجرز کی جانب سے، کمانڈوز کی جانب سے ناجائز طور پر اسے گرفتار کیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کو کالعدم قرار دیا اور اسے ناجائز اللیگل ڈکلیئر کیا، اور اس وقت عمران خان کی جانب سے یہ جو پرتشدد مظاہرے ہو رہے تھے اس کی بھرپور مذمت کی گئی، اور عمران خان نے کہا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا نہیں پتہ۔ انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج کی جانب سے کہا گیا کہ اگر تو یہ اتنی ہی بڑی سازش تھی، اتنا ہی بڑا واقعہ تھا، تو پچھلے 12 سے 14 سماعتوں سے پروسیکیوشن دلائل کیوں نہیں دے رہی تھی، اس سارے معاملے میں ٹال مٹول سے کام کیوں لے رہی تھی؟ پھر یہ ملک کے خلاف اتنی ہی بڑی سازش ہو گئی تھی، اتنا ہی بڑا حملہ ہو گیا تھا، اتنا ہی بڑا سیاہ دن تھا، تو عمران خان 1 سال سے زیادہ عرصے سے اڈیالہ جیل کے اندر قید ہیں، تو ان سے 9 مئی کے حوالے سے پوچھ گچھ کیوں نہیں کی گئی؟ ان کی گرفتاری کیوں نہیں ڈالی گئی؟ جب ان کی تمام سزائیں باقی کیسوں میں کالعدم ہوئی یا ختم ہوئی تو اس وقت یہ کیوں گرفتاری ڈالی گئی ہے؟ لہٰذا یہ جو آپ نے کلیم کیا ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، اسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا، انسداد دہشت گردی کے جج نے کہا کہ دیکھیں، ہمیں پروسیکیوشن نے کہا کہ کیونکہ اعجاز چودھری کی ضمانتیں مسترد ہوئی ہیں لہٰذا عمران خان کی ضمانتیں بھی مسترد کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان تو گرفتار تھے، اعجاز چودھری موقع پر موجود تھے جب یہ وقوع ہو رہا تھا، لہٰذا اعجاز چودھری کو عمران خان کے ساتھ کیسے ملایا جا سکتا ہے؟ اعجاز چودھری احتجاج کرنے والوں میں تھے، عمران خان گرفتار تھے، لہٰذا عمران خان پر کیس نہیں بنتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہے۔ مفروضے تو ہو سکتے ہیں کہ اس وقت ملاقات ہوئی، اس وقت میٹنگ ہوئی، بنی گالہ میں مشاورت ہوئی، مگر ابھی تک نہ تو کسی میٹنگ کا ٹائم، نہ کوئی فوٹو، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ پیش کیا گیا۔ صرف مفروضوں کی بنا پر بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان ماسٹر مائنڈ ہے، عمران خان نے 9 مئی کیا ہے، عمران خان کا فوجی ٹرائل ہوگا، عمران خان انتشاری ٹولہ ہے۔ پھر جب سپریم کورٹ نے کہا کہ گرفتاری اللیگل ہے اور عمران خان نے ادھر ہی مذمت کر دی تھی، تو عمران خان کو یہاں پہ آپ فریق کیسے بنا سکتے ہیں؟ وہ تو پولیس کی حراست میں تھا، عمران خان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لہٰذا آج 9 مئی کے حوالے سے طاقتور مزید الف ننگے ہو گئے ہیں، طاقتوروں کا پورا سکرپٹ بے نقاب ہوا ہے، اور ان کی پوری محنت پر جو پچھلے 1 ڈیڑھ سال سے کر رہے تھے وہ اس پر پانی پھر گیا کہ کس طرح سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا اور کس طرح سے عمران خان کو اس پورے معاملے میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا 24 نومبر تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن عمران خان اس سے پہلے ہی سرخرو ہو چکا ہے۔ اب عمران خان تو سرخرو ہو گیا، لیکن اس وقت پوری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی آپ آواز نہیں اٹھا سکتے، آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنے پیسوں سے لگایا گیا انٹرنیٹ پیکج تک استعمال نہیں کر سکتے، آپ کو انٹرنیٹ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے مولویوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ وی پی این حرام ہے، حالانکہ طارق جمیل نے کہا، مولانا طارق جمیل نے، کہ اس طرح تو پھر موبائل بھی حرام ہو گیا۔ وہ جو ایمبولینس ہے جس کے اندر ان مولویوں کو، ملاڑوں کو ڈال کے ہسپتالوں میں لے جایا جاتا ہے،
وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو نہیں تھے، پھر وہ بھی حرام ہوں گے. پھر یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں وہ بھی حرام ہوگی. بہرحال انٹرنیٹ بھی حرام ہو گیا، وی پی این بھی حرام ہو گیا، آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، احتجاج کی اجازت نہیں ہے. صورتحال اس ملک میں یہ ہو گئی ہے کہ اب سانس لینے کی بھی آزادی نہیں ہے. یعنی لاہور میں آج بدترین ایئر کوالٹی ریکارڈ کی گئی ہے، موٹر وے بند ہے اور تعمیراتی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی گئی ہے. سکول مزید ایک ہفتے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں. اور پورا ملک بند ہونا کسے کہتے ہیں؟ ہر چیز جب بند ہے، ٹویٹر بند، سوشل میڈیا بند، میڈیا بند، اور بند ہونا آپ کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ہے اگر ابھی بھی خاموش رہیں گے تو یہی ہوگا. یعنی اب پاکستانی قوم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جوتے کھانے ہیں یا انہوں نے اپنی آزادی حاصل کرنی ہے. خان کی جانب سے کال تو دے دی گئی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی کال ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. گھروں میں، ڈرائنگ روموں میں، بیٹھکوں میں، درختوں کے نیچے، رات کی محفلوں میں سارے کہیں گے ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے، لیکن ملک کے لیے اٹھے گا کوئی نہیں. یعنی اس ملک کی 100% آبادی میں سے صرف 1% آبادی، یعنی 1% کو چھوڑ دیں، 0.5% لوگ بھی باہر نکل آئیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی غلامی نہیں کریں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ ہم نے تقریریں تو کرنی ہیں، فضول گفتگو تو بہت ساری کرنی ہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کے کرنی ہے. بہرحال پی ٹی آئی کا پلان سامنے آ چکا ہے. کاشف عباسی ARY نیوز سے وابستہ صحافی ہیں، اینکر پرسن ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اسلام آباد کی ہے ہی نہیں. پورے ملک کو بند کرنے کی حکمت عملی لگ رہی ہے. پہلے وہ اسلام آباد میں بڑا مجمع اکٹھا کریں گے، پھر پورے ملک کو بند کریں گے، شہروں کو چوک کر دیا جائے گا. یعنی صرف اسلام آباد تک یہ پلان محدود نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کو بند کیا جائے گا. اور اڈیالہ سے جو عمران خان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، علی محمد خان پی ٹی آئی کے MN، وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج، عمران خان نے کہا کہ اگر کوئی بات ہوگی تو ڈائریکٹ میرے ساتھ ہوگی، کوئی بیچ میں گنڈا پور نہیں ہوگا، کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہوگا، کوئی کمیٹی نہیں ہوگی، ڈائریکٹ میں فیصلہ کروں گا، ڈائریکٹ میرے ساتھ بات ہوگی، میں بات کروں گا، میں احتجاج شروع کراؤں گا، میں احتجاج ختم کراؤں گا. کوئی ہاتھ لگانے مت آئے. اس دفعہ سارے کے سارے معاملات خان نے اپنے ہاتھ میں اس دفعہ رکھے ہیں. لہٰذا یہ اس وقت معاملات ہیں. ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل فتوے جھاڑ رہی ہے کہ وی پی این حرام ہے، اور دوسری طرف پوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ یہ حرام کام کرنے میں لگی ہوئی ہے. یعنی ٹویٹر پر ٹویٹیں بھی ہو رہی ہیں، وی پی این بھی چل رہے ہیں، لیکن عام قوم کے لیے یہ سب کچھ حرام ہے. یعنی جس ملک کے اندر مذہب تک آزاد نہ ہو، مذہب کو بھی اپنے لیے استعمال کیا جائے، اس ملک کے اندر پھر کیا کہا جا سکتا ہے. بہرحال اب نئی پارٹیاں بنائی جا رہی ہیں. پہلی پارٹیاں تو پٹ چکی ہیں. استحکام پاکستان پارٹی پٹ گئی، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو پرویز خٹک والی ہے وہ پٹ گئی، پاک سر زمین پارٹی جو ہے وہ پٹ گئی. اس کے بعد MKM کو مزید توڑنے کا فیصلہ ہوا ہے. ڈاکٹر عشرت اللہ عباد یہ کوئی 14 سال تک سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں، تو ان کی جانب سے ایک پارٹی بنائی گئی ہے، میری پہچان پاکستان. تو اس طرح کے جب نام سامنے آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہاں سے یہ پارٹیاں بنتی ہیں. تو اس کا پہلا دفتر کراچی میں کھل گیا ہے. 2 رہنما ہیں MKM کے، وہ ٹوٹ کر ڈاکٹر عشرت اللہ عباد کے ساتھ آ چکے ہیں. یعنی پارٹیوں کو کچھ توڑنا ہے، اپنے جو ٹاؤٹ ہیں ان کو بھی مزید مضبوط نہیں ہونے دینا. یعنی ٹاؤٹوں کو بھی ٹاؤٹ ہی رہنے دینا ہے، ان کی مزید پارٹیاں بنا دینی ہیں، مزید شاخیں بنا دینی ہیں. تو یہ اس وقت ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا سلسلہ اس ملک میں شروع ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اور اس ملک کی قوم کو بھی، لوگوں کو بھی ہدایت دے. اس ملک کے حکمرانوں کو اور طاقتوروں کو جو نامعلوم ہیں ان کو بھی عقل دے. ظاہر ہے جب تک لوگ خود اپنی حالت نہ بدلنا چاہیں تو پھر کوئی غیبی مدد بھی نہیں آیا کرتی، پھر کوئی فرشتے بھی نہیں اترا کرتے. تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو اور اس ملک کے لوگوں کو ہدایت دے، آمین. تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.